بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے طلباء طالبات السلام علیکم۔ بچوں، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب سے یونٹ نمبر 4 کے 2 سبق پڑھیں گے۔ سبق رائٹ برادران اور مسلمان سائنسدان اور ان کے ایجادات، آپ کی کتاب پر صفحہ نمبر 105 سے صفحہ نمبر 110 تک۔ چلیں اب آپ اپنی اردو کی کتاب کھولیں۔ فوزیہ احسان فاروقی کی لکھی ہوئی آکسفورڈ کی 7ویں جماعت کے طلباء کے لیے سورج مکھی، اس کا صفحہ نمبر 105 رائٹ برادران۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں یونان میں 2 باپ بیٹے رہا کرتے تھے جن کو پرندوں کی طرح پر لگا کر ہوا میں اڑنے کا بہت شوق تھا۔ باپ کا نام دیولوس اور بیٹے کا نام اکاورس تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز انہوں نے موم کے بڑے بڑے پنکھ بنائے اور ان کی مدد سے مزے لے لے کر ہوا میں پرواز کرنے لگے۔ اکاروس کم عمر تھا اور تھوڑا سا بے پرواہ بھی۔ وہ بے خیالی میں اڑتے اڑتے سورج کے قریب پہنچ گیا اور قریب تھا کہ وہ سورج کو اپنے ہاتھوں سے چھو لے کہ سورج کی گرمی سے سارا موم پگھل گیا اور اس کے پنکھ جسم سے جدا ہو کر نیچے گر پڑے۔ اس کے ساتھ ہی اکاروس بھی نیچے آ رہا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن بچوں، یہ تو محض قصے کہانیوں کی بات ہے۔ سچ مچ تو ایسا ہو نہیں سکتا، اور نہ تم اتنے نہ سمجھ ہو کہ مصنوعی پروں کے ذریعے ہوا میں پرواز کرنے کی کوشش کرو اور اکاورس کی طرح اپنی جان بھی کھو بیٹھو۔ یوں بھی تمہارے دور میں تو بڑے بڑے ہوائی جہاز ہیں جن میں بیٹھ کر تم جب چاہو دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا سکتے ہو۔ پھر تمہیں کسی بات کا کیا غم؟ لیکن تم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہوا میں پرواز کرتے ہوئے یہ بڑے بڑے ہوائی جہاز کس طرح ایجاد ہوئے اور کس نے ایجاد کیے؟ میرا خیال ہے تمہیں یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ موجودہ ہوائی جہاز کے بانی اور موجود 2 سگے بھائی ولبر رائٹ اور اورول رائٹ تھے۔ ان کو عام طور پر رائٹ برادران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ولبر رائٹ 1867 اور اورول رائٹ 1871 میں پیدا ہوا۔ گویا ولبر آرول سے تقریباً 4 سال بڑا تھا۔ پرواز کا شوق دونوں میں بچپن ہی سے تھا۔ ابھی وہ چھوٹے ہی تھے کہ ان کے باپ نے انہیں ہیلی کاپٹر نما ایک کھلونا لا کر دیا جو ان کو بہت پسند آیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ اس کھلونے سے کھیلتے رہے اور جب یہ پرانا ہو گیا تو انہوں نے ویسا ہی ایک کھلونا خود تیار کر ڈالا۔ پرواز کا شوق ان میں جنون کی حد تک تھا۔ آہستہ آہستہ ان کا یہ شوق اتنا بڑھ گیا کہ 1900 میں دونوں بھائی بغیر انجن والا ایک بڑا سا گلائڈر بنانے اور اس کے ذریعے پرواز کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ گلائڈر خود تو اڑ نہیں سکتا، لہٰذا یہ دونوں اسے سمندر کے کنارے ایک پہاڑی پر لے جاتے اور باری باری اس میں بیٹھ کر پہاڑی سے پھسلا کرتے۔ گلائڈر آہستہ آہستہ ساحل کی نرم ریت پر اتر جاتا اور وہ گرنے یا چوٹ کھانے سے محفوظ رہتے۔ وہ کل 4 مرتبہ گلائڈر میں پرواز کرنے اور محفوظ طریقے سے زمین پر اترنے میں کامیاب ہوئے۔ اس تجربے نے ان کے حوصلے بلند کر دیے اور وہ ایک ایسا انجن بنانے میں مصروف ہو گئے کہ جس کو گلائڈر میں لگا کر پرواز کرنے کا کام لیا جا سکے۔ مسلسل کوششوں کے بعد وہ ایک ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گئے جو چھوٹا اور ہلکا ہونے کے علاوہ خاصا طاقتور بھی تھا۔ یہ انجن انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے ایک بڑے سے گلائڈر میں نصب کیا اور اسے کٹی ہاک کے مقام پر لے گئے جو ساحل سمندر پر واقع ایک چھوٹا سا مقام ہے اور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں شمال مشرق کی جانب ایک ابنائے پر واقع ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں یہ دونوں بھائی برسوں سے گلائڈر اڑانے کی مشق کر رہے تھے۔ الغرض جب انجن لگا ہوا ہوائی جہاز تیار ہو گیا تو وہ اسے پہاڑ پر لے گئے اور لکڑی کے 2 پھٹوں یا تختوں پر رکھ دیا تاکہ وقت ضرورت اسے دھکیل کر پہاڑی سے نیچے گرا سکیں۔ اس وقت تک رن وے وغیرہ کا تو کوئی تصور تھا نہیں، بس ہوائی جہاز کو اسی ترکیب سے اڑایا جا سکتا تھا۔ دونوں بھائیوں کا خیال تھا کہ جب وہ ایک بار ہوا میں معلق ہو جائے گا تو خود ہی اپنے انجن کی مدد سے پرواز کرنے لگے گا۔ اب رائٹ برادران کا ہوائی جہاز پہاڑی کے اوپر تھا اور اپنی پہلی پرواز کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا، لیکن سوال صرف اتنا تھا کہ دونوں بھائیوں میں سے پہلے پرواز پر کون جائے۔ لہٰذا طے ہوا کہ آپس میں ٹاس کر لیا جائے۔ ٹاس کیا گیا تو ولبر رائٹ یعنی بڑا بھائی جیت گیا۔ وعدے کے مطابق وہ پہلے ہوائی جہاز پر سوار ہوا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ جیسے ہی ہوائی جہاز کو نیچے دھکیلا گیا وہ پرواز کے بغیر ریت پر آ رہا، جس سے انجن بھی ٹوٹ گیا اور جہاز کے لمبے چوڑے ونگز کو بھی تھوڑا نقصان پہنچا۔ بس خیر یہ ہوئی کہ ولبر کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اس واقعے کے چند دن بعد دونوں بھائی اپنے ہوائی جہاز کی مرمت میں مصروف رہے اور اسے ٹھیک ٹھاک کر کے ایک بار پھر اسی پہاڑی پر پہنچے جو کٹی ہاک کے ساحلی مقام پر واقع تھی۔ اب باری تھی چھوٹے بھائی آرول کی۔ انجن سٹارٹ ہو گیا، ولبر نے جہاز کو دھکا دیا، وہ ہوا میں آیا اور دونوں بھائیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان کا جہاز ہوا میں بلند ہوا اور ولبر کے سر سے بھی اوپر پرواز کرتا ہوا آرام سے ریت پر اتر گیا۔
حالانکہ یہ پرواز صرف 12 سیکنڈ تک ہوا میں جاری رہی اور اس نے 120 فٹ کا فاصلہ طے کیا، لیکن ایجادات کی دنیا میں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور 16 دسمبر 1930 کے اس واقعے سے ایجادات کی تاریخ کا ایک نیا باب بھی شروع ہوتا ہے۔ 1910 میں دونوں بھائیوں نے ڈیٹن کے مقام پر ہوائی جہاز بنانے کا ایک کارخانہ تعمیر کیا، جہاں وہ ہر مہینے 2 جہاز تیار کر لیا کرتے تھے۔ اس کے 2 سال بعد ولبر ٹائیفائڈ کے مرض میں مبتلا ہو کر 30 مئی 1912 کو انتقال کر گیا، جبکہ چھوٹے بھائی آربل کا انتقال 30 جنوری 1948 کو ہوا۔ یہ کہانی پروفیسر حشمت اللہ لودھی نے آپ کے لیے لکھی ہے، اور اس کو آپ نے خود بھی اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا سبق ہے سائنسدان اور ان کے ایجادات۔ مسلمان سائنسدان اور ان کے ایجادات۔ اسلام نے مسلمانوں میں غور و فکر اور جستجو کا شوق پیدا کیا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ انسان کو ارض و سماوات اور مظاہر فطرت پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں میں حصول علم کا شوق پیدا ہوا۔ مسلمانوں نے علوم و فنون کے حصول کے لیے دور دراز کے صبر کیے اور سخت مشقتیں برداشت کیں۔ بہت سے مسلمان خلفاء اور بادشاہ اپنی علمی دوستی کی بنا پر مشہور ہیں۔ وہ علماء اور حکماء کو اپنے درباروں میں جمع کرتے اور ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یورپ اور دنیا کے دوسرے خطے جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، امت مسلمہ میں سائنسدان نت نئے علوم سے بہرہ ہو رہے تھے، تجربات کر رہے تھے اور اپنے تجربات و مشاہدات پر مبنی کتابیں لکھ رہے تھے۔ مسلمانوں سے پہلے علوم و فنون پر یونانیوں کا اجارہ تھا۔ مسلمانوں اور یونانی سائنسدانوں میں ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ مسلمان اپنے مشاہدات کو جب تک تجربے کی کسوٹی پر پرکھ نہ لیتے اسے قانون کا درجہ نہ دیتے، جبکہ اس کے برعکس یونانی حکماء محض مشاہدے کو کافی سمجھتے تھے۔ وہ دریافتیں کرنے کے لیے تجربے نہ کرتے تھے، بلکہ صرف نظریے اور غور و فکر سے نکالے گئے نتائج پر انحصار کرتے تھے۔ مثلاً ارسطو کی دریافت کہ بھاری گولا جلدی گرتا ہے اور ہلکا گولا دیر سے، صرف اس کے خیال پر مبنی تھا۔ بہت عرصے یہی سمجھا جاتا رہا۔ گلیلیو نے جب تجربہ کر کے دیکھا تو یہ دریافت غلط نکلی۔ مسلمان اپنی کوئی دریافت پیش کرنے سے پہلے اسے تجربے کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ تجرباتی طریقے کو اپنا کر مسلمانوں نے بے شمار ایجادات کی۔ اس زمانے میں لفظ سائنسدان استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر وہ عالم فاضل شخص جو اپنے علم میں مہارت رکھتا تھا حکیم کہلاتا تھا۔ یہ حکماء علم حیت، علم کیمیا، علم اجسام، علم ریاضی، علم حیاتیات، علم طب اور بہت سے دیگر علوم میں ماہر ہوتے تھے۔ یہ لوگ معاشرے میں بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور صرف علم حاصل کرنے اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی دھن میں لگے رہتے۔ ان لوگوں نے نہ صرف اپنے دور کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی بے شمار کتابیں تصنیف کیں۔ ان حکیموں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ 100 کے لگ بھگ سائنسدانوں کا تذکرہ یورپی مصنفین نے بھی کیا ہے، جن میں ابن سینا، رازی، زہراوی، حافظ، خوارزمی، عمر خیام، البیرونی وغیرہ بہت اہم ہیں۔ امریکہ کی مشہور یونیورسٹی میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں شعبہ کیمیا کی عمارت کی ایک دیوار پر تاریخ کے 10 عظیم ترین کیمیا دانوں کے نام گندہ کیے گئے ہیں، جن میں جابر بن حیان کا نام بھی شامل ہے۔ اسی طرح اس یونیورسٹی کے شعبہ طبیعیات کی عمارت کی دیوار پر 10 عظیم طبیعیات دانوں کے ناموں میں ابن حیثم کا نام بھی ہے۔ ان حکماء کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ 1.25 لاکھ کتابوں کے قلمی نسخے صرف استنبول یعنی ترکی کے کتب خانوں میں ہیں۔ اہل یورپ نے ان کتابوں کے ترجمے کرانے کے لیے دارالتراجم قائم کیے۔ اس طرح یہ کتابیں یورپ میں بھی پہنچیں اور وہاں بھی لوگوں میں سائنسی علوم سیکھنے کا شوق ہوا اور انہوں نے مسلمانوں سے یہ علوم حاصل کیے۔ یوں دور جدید کی سائنسی ترقی کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی۔ آئیے چند مسلمان سائنسدانوں اور ان کی ایجادات کا احوال پڑھتے ہیں۔ جابر بن حیان۔ جابر بن حیان نے کون سی ایجادات کی یہ دیکھتے ہیں۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ نمک کا تیزاب، نائٹرک ایسڈ شوربے کا تیزاب اور سلفیورک ایسڈ گندھک کا تیزاب کی ایجاد جابر بن حیان نے کی۔ یہ تینوں تیزاب معدنی تیزاب کہلاتے ہیں۔ جابر سے پہلے دنیا صرف نباتی تیزابوں سے واقف تھی، جیسے لیمو کا تیزاب وغیرہ۔ جابر کی ایجادات کی فہرست بہت طویل ہے۔ انہوں نے لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مسالہ ایجاد کیا تھا، چمڑے کو رنگنے کا سفوف اور کپڑے کو واٹر پروف بنانے کے لیے ایک وارنش بنائی۔ انہوں نے سونے کے پانی کی روشنائی بنائی جس سے اعلیٰ کتب مثلاً قرآن مجید کی کتابت کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کیمیائی تجربات کیے اور ان کے بارے میں کتابیں لکھیں۔ ان میں سے ایک کتاب کتاب الموازین انگریزی میں ترجمہ ہو کر یورپ میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد ہے ابن حیثم۔ ابن حیثم کے کارنامے بھی لازوال ہیں۔
انہوں نے طبیعت نور یعنی روشنی کے علم میں مہارت حاصل کی اور قانون انعکاس اور قانون انعطاف دریافت کیے۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ روشنی ہمیشہ خط مستقیم میں سفر کرتی ہے اور آواز کی لہروں کے مقابلے میں تیز رفتار ہوتی ہے۔ ابن حزم نے بے شمار دلچسپ اور مفید دریافتیں کیں۔ سینکڑوں سال سے لوگ سمجھتے تھے کہ روشنی آنکھ سے نکلتی ہے اور یوں ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے تجربات کر کے بتایا کہ باہر کی روشنی آنکھ میں داخل ہوتی ہے اور ہماری آنکھ کے عدسے کی مدد سے ذہن میں تصویر بنتی ہے۔ انہی دریافتوں کی وجہ سے یورپ میں انہیں بابائے بصریات کا لقب دیا گیا۔ ان کی کتاب کتاب المناظر یورپ کی بہت سی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب اس میں یہ سبق آپ کا پورا ہو گیا۔ اب ہم دونوں سبقوں کی مشقی سرگرمیاں کریں گے، جس کے لیے آپ اپنی کاپیز نکالیں، کاپی پہ کرنے والا کام جو ہے وہ کریں گے۔ چلے اب اپنی کاپیز نکالیں اور اس میں حاشیہ لگائیں، صفحہ تیار کریں اور اس پہ تاریخ، جماعت کا کام اور دن لکھیں۔ سبق نمبر 12 ہے رائٹ برادران۔ اس میں سب سے پہلے الفاظ ہیں آپ کی مشق میں دیے ہوئے، ان کے معنی لکھنے ہیں اور ساتھ ہی ان کے جملے بھی بنانے ہیں۔ جیسے پہلا لفظ ہے پنکھ، مصنوعی، جنون، نسب، باب، مبتلا۔ ان کے معنی بھی دیے ہوئے ہیں، ان کے جملے بھی میں نے آپ کے لیے لکھ دیے ہیں۔ اس کو اس طرح اپنی کاپی پر لکھ لیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے اسی طرح صفحہ تیار کر کے مختصر سوالات جو ہمیں لکھنے ہیں، سبق کا نام، سبق کا نمبر لکھیں اور اس کے بعد مختصر سوالات۔ یہ مختصر سوالات 7 سوالات ہیں، یہ آپ دیکھیں صاف ستھرا لکھیں، ایک صفحے پر آ جائیں، ایک پہ لکھیں، 2 پہ آتے ہیں 2 پہ لکھیں۔ اور ان کو لکھنے کے بعد سبق جو ہے رائٹ برادران کے تفصیلی سوالات نئے صفحے پر آپ نے لکھنے ہیں۔ یہ اسی طرح سے سوال لکھیں، 3 سوال ہیں اور سوال اور جواب یہ پورے کریں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر اگلا جو سبق ہے مسلمان سائنسدان اور ان کی ایجادات، اس کے لیے صفحہ تیار کریں۔ اب اس سبق میں آپ نے سبق نمبر اور سبق کا نام لکھنے کے بعد الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ اب الفاظ جو ہیں ان کے معنی دیے ہوئے ہیں اور انہی الفاظ کے آپ نے جملے جو ہیں وہ اپنی کاپی پہ خود لکھنے ہیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے سوالات جوابات لکھنے ہیں۔ سوالات ابھی آپ نے سبق پڑھا، اسی میں سے سوالات کے جوابات ہیں۔ یہ سوال بھی آپ نے بھی صفحوں پہ آتے ہیں، آپ کے پورا کریں۔ 7 سوال ہیں یہ۔ ان سوالات کے جوابات لکھنے کے بعد آپ دیکھیں آپ کی کتاب پہ نظم ہے، والدہ مرحومہ کی یاد میں علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے، بڑی پیاری نظم ہے، اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا کام ہمارا ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔